ناظرین، قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور سورہ بقرہ ہے، جو پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اصل میں ہمیں زندگی کس طرح گزارنا چاہیے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے۔ میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت پر 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیے، جس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ فقط جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کر دی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور بلائیں اور شیطان وہاں سے کیسے بھاگتے ہیں۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے بارے میں حدیث پاک کی روشنی میں ایسی فضیلتیں بیان کرنے والا ہوں کہ فقط ایک مرتبہ ان آیتوں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں ان آیتوں کو سننے کے بعد، ان فضیلتوں کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مشرب۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں پڑھ کر سناؤں گا۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، آپ کو تلاوت کرنے آتا ہے، تو آپ تیسرے پارے میں جہاں سے سورہ آل عمران یعنی قرآن پاک کی تیسری سورہ شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو آیت ہوگی وہی سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور اگر آپ کو تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں قرآن پاک، تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کافی غور سے سنیں۔ پہلے آپ اس کی فضیلت سن لیجئے۔ نمبر 1، سنن ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث پاک نمبر 2891 میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے گا تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ 2000 سال پہلے ہی یہ آیت، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی تھی۔ اور دوسری بات، جس گھر میں 3 راتوں تک لگاتار اس آیت کو پڑھ دیا جائے تو شیطان اس گھر میں آنا تو دور، اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 کی حدیث پاک نمبر 2110 میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 ایسی آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ نمبر 3، صحیح بخاری جلد نمبر 3 کی حدیث پاک نمبر 5009 میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ اب کفایت کا معنی کیا ہے؟ فتح الباری جلد نمبر 9 میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کفایت ہے، اس کا معنی یہ کہ یہ 2 آیتیں اس رات میں قیام یعنی رات میں عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے سورہ بقرہ کی رات میں آیتیں پڑھ لیں، ٹھیک؟ تو اب کفایت کا مطلب کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کفایت کا 3 مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آیت تو پڑھ کے سو گئے لیکن حقیقت میں وہ پوری رات آپ عبادت میں گزار رہے ہیں، یہ مطلب ہوا کفایت کا، کہ آپ عبادت میں آپ سو رہے ہیں لیکن وہ رات جو ہے وہ عبادت میں گنی جا رہی ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری رات میں وہ آیتیں اس بندے کو شیطان سے محفوظ رکھیں گی، یعنی وہ آیتیں جب وہ پڑھے گا بندہ تو آیتوں کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 کہ رات میں جو نازل ہونے والی جو بلائیں ہوتی نا، آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اس سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا اگر رات میں وہ
اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ آیت تلاوت کرنے سے ایک ماحصل بتا دوں کہ بندہ شیطان سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور خبیث جناتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس آیت کو سنیے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، صرف سن لینا ہے۔ کہیں بھی ہو صرف سن لوگے تو انشاءاللہ ان تمام پریشانیوں بلاؤں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ کافی غور سے سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین آپ اس آیت کو پڑھیں، یہی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جس سے آپ تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام سنی مسلمانوں کو بلاؤں سے محفوظ فرمائے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔